فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و با وفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ رہبر حضرت اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ فیضان امیر معاویہ. علی بھائی آج کا آخری سوال ہے. میں کچھ عرصہ قبل علی بھائی کے پرانے بزرگ اور روحانی استاد حضرت مولانا الیاس قادری المعروف باپا جانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا حافظہ اللہ تعالی. حافظہ اللہ تعالی، اور یہ بالکل ایک نجی نوعیت کی محفل تھی. گفتگو کے دوران باپا جانی نے اپنے قریبی رفقا اور مجلس شورا کے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ اگرچہ میں نے پگڑی یعنی امامہ کے ساتھ سنت رنگوں کا اعلان کیا ہے، لیکن آپ لوگ کالی پگڑی سے اجتناب کیا کریں، کیونکہ یہ کالا رنگ آج کے دور میں رافضیوں یعنی اہل تشیع کی نشانی بن چکا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہمارے دینی پیشوا کے قول و فعل میں کس قدر تضاد موجود ہے، لیکن میں اپنی بزدلی کی وجہ سے کچھ بول نہ سکا. علی بھائی سے میری گزارش ہے کہ میری یہ آنکھوں دیکھی سچی کہانی عوام الناس کو بتائیں اور ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. آپ کے علی بھائی کو اس سے بڑھ کے ان کی سٹوریاں پتہ ہیں اور باقیوں کی بھی. میں اکثر کہتا ہوں آپ کو ان کی نجی محفل کی اگر لیکڈ ویڈیوز آپ کو مل جائیں تو آپ تو یقین کریں صرف علماء دین نہیں، دین سے متنفر ہو جائیں گے ان کی وجہ سے. دین کا کوئی قصور نہیں ہے. یہی لوگ جب گرین پگڑی باندھتے تھے نا تو اس وقت یہ کہتے تھے سفید اور کالی پگڑی باندھنا یہ جو ہے وہ نجدیوں تبلیغی جماعت والوں کی نشانی ہے. آج یہ خود باندھ رہے ہیں سفید پگڑی، کیونکہ اس وقت انہوں نے وہ ان کے برانڈ میں وہ چل رہی تھی. تو اپنی نجی محفلوں میں یہ بالکل ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں. ان کی جسے کہتے ہیں جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے اور پبلک سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے. اس قسم کے آپ کو کئی ایک واقعات ان لوگوں کے بھی ملیں گے، باقیوں کے بھی ملیں گے. ان کو چھوڑ دیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. ہمارے اپنے شہر کے اندر اہل حدیث کے پاکستان لیول کے وہ ایک سمجھ لیں جماعت میں ان کی پوسٹ ہے. وہ ہمارے ایک بھائی کو ملنے کے لیے گئے اور وہ بھائی ہمارے درس میں آتے تھے، لیکن وہ نسلاً خود اہل حدیث تھے، ان کے والد صاحب بھی. تو ان کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے آگے پوچھا کہ جی آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد علی. اوہ یہ تو شیعہ والا نام ہے. گھبرا کے وہ کہنے لگے یہ تو شیعوں والا نام ہے. اچھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنی نہیں مانتے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سنی نہیں مانتے؟ کیا ہماری مساجد میں خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چوتھے خلیفہ سیدنا علی کا نام نہیں لکھا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 4 خلیفوں کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ کا نام نہیں مسجد نبوی میں لکھا ہوا، حسن و حسین کا نام لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے عشرہ مبشرہ جو 10 جنتی صاحب ہیں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے 4 فقہ کے اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد 12 اہل بیت کے اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. جی، جو سنی اور شیعہ میں کامن ہے. یہ مسجد نبوی شریف کی جہاں پہ چھتریاں کھلتی ہیں نا، وہاں اوپر آپ ذرا دیکھیں وہ نام ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ ٹرکس نے لکھے تھے، چونکہ سعودیہ نے ایک ٹریٹی کے تحت یہ مسجد نبوی ان کے حوالے ہوئی تھی، یہ ان کی وہ تبدیلی نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، ٹھیک ہے، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں.
وہ لیاس گھمن صاحب بھی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے نا امام حنیفہ کا نام تو مسجد نبوی میں لکھا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ خالی امام حنیفہ کا لکھا ہوا ہے، امام جعفر کا نہیں لکھا ہوا. تو اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے ان حنفی ہونا تو آپ جعفری کیوں نہیں ہوتے؟ اور اس سے بڑھ کر خلفائے راشدین کی نسبت سے آپ جو ہے وہ صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو نجی محفل میں بتا رہا ہوں، نجی محفل میں. اور آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں یا عرب اسٹیٹس کے اندر اگر آپ کے نام میں علی، حسن، حسین آتا ہے نا تو آپ کے پاسپورٹ کو وہ پہ اگر یہ لکھا ہے تو آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. وہ ویسے کہتے ہیں ہم آن کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ خاصوں کے سامنے یہ اور باتیں کرتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے یہ اور کرتے ہیں. اور یہ سب کا حال ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا اہل حدیث کا. دیوبند کا بھی حال سن لیں. ہمارے پاس ایک بھائی آئے جو تبلیغی جماعت سے تھے، وہ پاکستان لیول کے ایک دیوبندی عالم کو، جن کا میں نام نہیں لیتا، ان کو ملنے گئے اور کہا کہ جی میں انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، انہوں نے المحنن سے یہ ساری باتیں بتائی ہیں آپ لوگوں کے بزرگوں کے یہ عقیدے، تو اور کافی ساری چیزیں اور بھی انہوں نے ڈسکس کی. تو ان عالم صاحب نے کہا کہ تمہاری باتیں، یہ جو انجینئر بتا رہا ہے نا باتیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ہم یہ جو بزرگوں کے ہمارے عقیدے ہیں نا، پرسنلی میں بھی ان سے اتفاق نہیں کرتا. ہم نہیں، میں، لیکن کمرے کے اندر نہیں کرتا. باہر میں یہ بات کروں گا تو کیا کریں گے؟ وہ اٹھا کے پرے پھینک دیں گے. وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا کہ یار ہمارے اپنے عالم نے مجھے انڈورس کر دیا ہے کہ علی بھائی جو باتیں کریں بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ ان سے انڈورس کروانے کی ضرورت نہیں، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم تو ہر چیز ڈسپلے کرواتے ہیں. ایک طرف بزرگوں کا دین بتاتے ہیں، دوسری طرف بخاری مسلم رکھتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں. کہتے ہیں جب میں اٹھنے لگا تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک ہی نصیحت کروں گا کہ انجینئر کو نہ سنا کرو. تھوڑی دیر پہلے انجینئر صاحب کو انڈورس کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے اس کو نہ سنا کرو. تو یہ نجی محفلوں میں اور ہوتے ہیں. یہ ہمارے دیوبند حضرات جو ہیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے دن منا رہے ہیں نا. اب تو حضرت معاویہ کا بھی دن انہوں نے منانا شروع کر دیا. ان سے یہ پوچھیں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے بعد کیا حضرت معاویہ کا درجہ آتا ہے؟ وہ عشرہ مبشرہ کے آپ دن منا رہے ہیں کیا؟ اور پھر ہم تو اس سے بڑی ڈیمانڈ رکھیں گے، حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں مناتے آپ؟ کروڑوں معاویہ ہو جائے نا، ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے. تو عمار بن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں آپ مناتے ہیں؟ کیونکہ پھر لوگ پوچھیں گے اس کو شہید کس نے کیا ہے. ہاں، پھر جب آپ بتائیں گے نا کہ یوں ہوا تو وہ پھر آپ کو کہیں گے صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے، جو مسلم میں بھی ہے، کہ ہائے افسوس عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. پھر تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. جہنمی میں نہیں کہتا، لیکن ان کا عمل جہنمیوں کی طرف بلانے والا عمل تھا. اور ظاہر نبی علیہ السلام سے تو میں ٹکر نہیں لے سکتا نا، یہ تو حضور نے فرمایا نا، میری تو بات ہے ہی نہیں ہے. ہم کس طرح ٹکر لیں؟ ہم نے بخاری مسلم سے صرف رفع الیدین لینا ہے، یہ حدیثیں نہیں لینی ہے جو آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگی کرنے والی حدیثیں، سب کچھ لینا ہے. تو یہ کبھی نہیں آپ کو عمار ابن یاسر کی شہادت تو نہیں منائیں گے. یہ چلیں نجی محفل میں ہی منا لیں، پبلکلی نہیں منا سکتے. یہی باپا جانی جو ہیں، انہوں نے جناب بے خطا، بے گناہ، ڈیش ڈیش کے نعرے لگوائے ہیں. کبھی یہ بھی نعرہ لگوائے نا کہ بے خطا، بے گناہ عمار ابن یاسر. تو ان کی نجی مجالس کا رنگ اور ہوتا ہے، پبلک گیدرنگز کا رنگ اور ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے، میں خود میرے بھائی 10 سال تک دعوت اسلامی میں رہا ہوں، 1991 سے لے کے 2001 تک. میرے اپنی زندگی کی گولڈن پیریڈ جو جوانی کا جو ہے دعوت اسلامی میں گزرا ہے، اپنی میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. اور مجھے پتہ ہے اس بات کا، یہ لوگ بھی قرآن پہ حلف دیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو قرآن پہ حلف دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوں. میں دعوت اسلامی میں اس وقت گرین پگڑی تھی، نہ آپ سفید پگڑی پہن سکتے تھے، نہ کالی پہن سکتے تھے، نہ براؤن پہن سکتے تھے. بلکہ جن لوگوں پر دعوت اسلامی کے ڈسپلن کو لوز کرنے کی وجہ سے یا کوئی غلط ایکٹیویٹی کرنے کی وجہ سے پابندی لگتی تھی، تو پابندی یہ ہوتی تھی کہ اب آپ سبز پگڑی اتنے عرصے کے لیے نہیں باندھیں گے. تو وہ لوگ سفید پگڑی باندھ کے نہ آیا کرتے تھے.
اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ تو وہی ہے جو کچھ عرصہ پہلے یہاں بیان کر رہا تھا, آج اس نے سفید کیوں باندھی ہوئی ہے. تو جس کو نہیں بھی پتا چلنا ہوتا تھا اس کو پتا چل جاتا تھا انہیں کم پایا, اور وہ کم کس قسم دے پاندے سن میں ان کیمرے نہیں تو دس سکتا, جو مدرسے چوندے نے کم, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. اس وقت تو سفید پگڑی جو ہے مجرمین کی علامت ہوتی تھی, اس وقت نہیں تھا ان کو سمجھ آتا. تو یہ کہتے تھے گنبد خضرا کا رنگ جو ہے نا وہ گرین ہے, تو اب گنبد خضرا کا رنگ چینج ہو گیا, ابھی تک گرین ہی ہے. لیکن وہ جب آپ نے کوئی بھی چیز چینج کرنی ہے اس کے لیے آپ نے پھر دلائل بھی خود ڈیوائز کر لینے ہیں. لیکن 2018 فروری میں انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا, آج مارچ 2021 ہے. سب سے پہلے میری ویڈیو آئی تھی جس میں نے ان کو سلوٹ کیا تھا, اور دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک, میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, یوں کر کے میں نے اس میں ان کو تھم اپ کیا تھا. ایک طرف گرین پگڑی میں ان کی تصویر لگائی تھی, اور ایک طرف اسی گرین پگڑی کو میں نے کالا کر کے نا اڈوب فوٹو شاپ میں تو وہ لگائی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. وہ آلموسٹ کوئی 6.25 لاکھ کے قریب لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ دعوت اسلامی کے والے سے اگر کوئی ویڈیو دیکھی گئی ہے نا تو وہ والی ویڈیو ہے. ان کی اپنی اناؤنسمنٹ کی ویڈیو بھی شاید اتنے لوگوں نے نہ دیکھی ہو, اور اس میں نے پورا کلیئر کیا کہ میں تو گرین پگڑی کے بھی خلاف نہیں ہوں, نہ اس وقت تھا نہ اب ہوں. بلکہ جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو اس کے بعد پھر میں نے گرین پگڑی پہن کے اپنی میلاد شریف والی پورا پروگرام جو تھا مجلس 34 وہ ریکارڈ کروائی تھی, کہ میں نے کہا برانڈ نہیں یہ رہا تو اب میں اس کو پہنوں گا. تو انہوں نے اس وقت اناؤنسمنٹ کی, اور کچھ عرصہ انہوں نے کالی بھی 1-2 دفعہ باندھی لوگوں کو دکھانے کے لیے, پھر زرد بھی باندھی اور بھی. لیکن اب کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں صرف سفید پہ آ گئے ہیں, اور خصوصاً مین جتنے لوگ ہیں وہ سب سفید باندھ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ باقی اب کیوں نہیں باندھ رہے. تو ابھی تو میں اس کے اندر جو چھپی ہوئے راز ہے نا کہ یہ پگڑی کس نے ان سے چینج کروائی اور اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا, اور یہ جو انہوں نے بے گناہ بے خطا ڈیش ڈیش کے نعرے لگوائے, اس کے اگینسٹ انہوں نے بینیفٹ کیا لیے ہیں, جو میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے. پھر ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو مجھے اب پتہ چلا جب اس بھائی نے آگے مجھے بتایا کہ یار یہ تو کالی پگڑی سے منع کرتے ہیں, تو پھر کس نے پہننی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے وہ, تو یہ جناب 1 مہینے کے لیے سارے کالی پگڑیاں باندھ کے بتائیں, نہیں باندھیں گے. تو کل تک یہ وہابیوں کی علامت تھی سفید, وہابی سے مراد میں دیوبندی, اہل حدیث تو ان کو توفیق ہی نہیں ہے پگڑی باندھنے کی. اہل حدیث والے وہابی تو وہ سرخ رومال باندھتے ہیں, پرانے پھر بھی باندھ لیتے تھے, یہ نئے والے تو نہیں باندھتے. تو کل تک تو سفید پگڑی جو ہے وہ دیوبندی اور تبلیغی جماعت اور رائے والوں کی نشانی تھی. آج آپ اس کو اتنا آن کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے خود گرین بھی پہننی چھوڑ دی, اور بلیک کے بارے میں آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نجی محفلوں میں. ہمیں پتہ ہے یہ آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں, بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے, کالا لباس. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اور طرح کے آپ کو نا بہانے بتائیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں نا جی محرم میں تو خصوصاً بالکل نہیں پہننا چاہیے کیونکہ رافضیوں نے پہنا ہوتا ہے. تو میرے بھائی محرم میں آپ کالا لباس پہن کے محبت اہل بیت کا ثبوت دیں, وہ ساری ایکٹیویٹیز نہ کر کے جن ایکٹیویٹیز سے آپ کو اختلاف ہے, اور آپ کہیں دیکھیں ہم جو ہے وہ محبت اہل بیت ہمارے اندر بھی موجود ہے. یہ تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے, اور اللہ کا شکر ہے. یہ کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ, اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا, آپ نے اسے انڈورس کیا. غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے. دنیا میں جتنے قرآن چھپے ہوئے ہیں ان کی سیاہی کیا ہے؟ کالی. آپ کے سارے حفاظ کالی سیاہی کیوں؟ یہ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے. کالے جیسا تو کوئی پسندیدہ رنگ نہیں ہے. باقی رنگ بھی ہیں, سبز بھی, سفید کے بھی فضائل ہیں, لیکن یہ کالے کو آپ دیکھ لیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی اس کلر کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی کالے رنگ کی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے. پگڑی کے طور پر بھی آپ نے استعمال کیا. بلکہ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کالی پگڑی باندھتے تھے. سفید پگڑی بھی سنت ہے اس اعتبار سے. ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں تو سفید پگڑی کا ذکر صحیح سند سے موجود نہیں ہے. المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سفید پگڑی باندھی تھی اور اس کا صدل بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر. وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ صدل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, جو پگڑی میں صدل چھوڑا جاتا ہے, یہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے, یہ یا یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی لمبی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا. پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں, یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر, لمبے والا کی دے تو یہ ہے, دو موجود نے. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف یوں پگڑی باندھا کرو, یوں امامہ باندھا کرو, یہ خوبصورت لگتا ہے. تو سفید پگڑی بھی نبی علیہ السلام کو پسندیدہ ہے. شیعہ اس میں غلو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سید صرف کالی پگڑی باندھیں گے, غیر سید سفید باندھیں گے. اس لیے آپ دیکھیں گے امین شہیدی صاحب کبھی کالی پگڑی میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آج نوٹ کر لیں آپ. جواد نقوی صاحب کالی اور سفید دونوں میں نظر آئیں گے کیونکہ وہ سید ہیں, ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے بقول ان کے. شہنشاہ نقوی صاحب کالی سفید دونوں میں نظر آئیں گے, لیکن امین شہیدی صاحب صرف سفید میں نظر آئیں گے کیونکہ وہ سید نہیں ہے. تو ان کے ہاں صرف سید کالی پگڑی باندھ سکتا ہے اور غیر سید صرف سفید باندھے گا. سید کالی بھی باندھے سفید بھی باندھے, ظاہر ہے سید نا جیسی تو امتی ہیں. تو یہ ان کا مسئلہ باطل ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے دونوں کلر استعمال کرتا ہوں الحمدللہ. تو کالی پگڑی نبی علیہ السلام کی اس اعتبار سے سنت کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی پہنی اور جمعے کے خطبے میں بھی استعمال کرتے تھے. اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں, یہ کالی کملی والے نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھا کریں نا سفید کملی والے, گرین کملی والے. نعت میں تو کالی کملی والے ہی پڑھتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ کملی گستاخی ہو جائے گی, کالا کمبل کہہ دیا کریں تاکہ وہ تصغیر کا سیگا نہ آئے. چلیں کالے کمبل والے, تو کالا ہی تھا نا. نبی علیہ السلام کی چادر کالی تھی نا, وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اس حال میں اپنے گھر سے نکلے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس چادر کے نیچے لیا. پھر حسین ابن علی آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئیں, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. اس کے بعد مولا علی آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. اور نبی علیہ السلام نے ان کو چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں لے کے, سر یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کسی گھر کے سرپرست کا اپنی فیملی کے ساتھ. میرے لئے ہم نے بھی آج تک کبھی نہیں کیا ہوگا اتنا لاڈ. اور سیدہ عائشہ یہ دیکھ رہی ہیں, حالانکہ وہ بھی اہل بیت میں سے, لیکن یہ خصوصی اہل بیت ہے. پھر آپ نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی. یہ صحیح مسلم ہے, مولانا شریف یا کہانی شریف نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت, نبی کے گھر والو, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا پاک و صاف کر دے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس چادر, تو اس میں تو کالی چادر اسے حدیث قصا کہتے ہیں. اور یہ حدیث تو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. کالی چادر بھی ہوگی. کہاں سے میں شروع ہوا تھا؟ کالی پگڑی, کالی چادر, کالا کرتا بھی سن لیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر نے ایک دفعہ ایک کالا جبہ کسروانی طیالسی نکالا. پرشین امپائر کا جبہ, کسرا کا, کسروانی طیالسی, وہ ہوتا ہی کالے رنگ کا تھا. جس طرح سندھی اجرک ریڈ کلر کی ہوتی ہے, اس میں ریڈ کلر بولنا ضروری نہیں ہوتا. جب ہم کہیں نا سندھی اجرک تو وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے, بیچ میں وہ اور بھی چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں, لیکن ڈومیننٹ کلر ریڈ. تو کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے. اور اس کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس تھا یہ. حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا, یعنی ان کی بڑی بہن تھی یہ اسما بنت ابی بکر. نبی علیہ السلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے تبرکات, کالا جبہ, کالا جبہ بھی ہو گیا, کالی چادر بھی ہوگی, کالی پگڑی بھی ہوگی. اب لباس میں کوئی اور چیز بچ گئی ہے بتائیں مجھے. نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا ہوتا تھا, جھنڈے کا رنگ بھی کالا. بلکہ جھنڈے کے اوپر تو ہم آپ کو وہ حدیث سنائیں گے
کہ کالے جھنڈے کے اوپر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث مشکات کے اندر بھی ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے جو مرفوع روایت ہے، لیکن اس کی جو موقوفاً روایت ہے نا اس کی سند بالکل ٹھیک ہے. اس لیے شیخ زبیر صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ وہ موقوفاً روایت بھی المستدرک للحاکم کی بھی لکھ دی ہے. نبی الاسلام سے جو مرفوع روایت ہے وہ حضرت صوبان نے روایت کی ہے جو ضعیف ہے، لیکن صوبان صحابی کا اپنا بھی قول موجود ہے اور ظاہر ہے نبی الاسلام کے بتانے پہ موقوف ہے کیونکہ غیبی خبر ہے. یہ مولا رسول اللہ تھے، نبی الاسلام نے ان کو آزاد کیا تھا، جس طرح زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ تھے. یہ مولا وہ نہیں ہے جو مولا علی والا مولا ہے، ہاں وہ مولا اور ہے، یہ مولا اور ہے. آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا تھا. مولا رسول اللہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے. ان کا اپنا قول جو حاکم میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. اور خراسان نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایران، افغانستان اور یہ پاکستان کا آپ سمجھ لیں وہ بارڈر والا ایریا ہے، یہ پورا خراسان کہلاتا تھا. تو عرب کے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ امام مہدی جو ہیں وہ عجم سے آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی نان عربک ہوں گے، سید ضرور ہوں گے. وہ تو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہی ایک ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، امام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا. وہ سید لیکن آئے گا وہ عجم سے. اور نظر آ رہا ہے کہ یہاں عجم میں ہی ساری کی ساری ریولوشن دین کے اعتبار سے آ رہی ہے. عربیوں کا حال تو آپ کے سامنے ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جو ان کی حرکات ہیں. بہرحال اس میں کالے جھنڈے کا بھی ذکر موجود ہے، نبی علیہ السلام کا مبارک جھنڈا بھی، اور ایون یہ ایسا مبارک جھنڈا کہ جو قرب قیامت میں امام مہدی کا جھنڈا بھی کالا جھنڈا ہوگا. تو اگر آپ کالا جھنڈا دیکھ لیں تو آپ یہی کہنا شروع کر دیں گے یہ رافضیوں کا جھنڈا ہے. تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا تھا، آپ کا کرتا بھی کالا، آپ کی چادر مبارک بھی کالی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی اور امامہ بھی کالا، غلاف کعبہ بھی کالا. میرے خیال ہے کالے رنگ کے کیسے کیسے فضائل احادیث میں اس اعتبار سے تو موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نسبت اس کو کتنے رخ سے حاصل ہے. ان تمام رخ سے آپ کو کسی اور کلر کی نسبت حاصل نہیں ہوگی. اور پھر آپ یہ کہنا کہ یہ کالی پگڑی جو ہے یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں ان کی نجی محفلوں کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے. آپ پوچھنے جائیں گے تو کہیں گے نہیں ہم قائل ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ انکاری تو نہیں ہیں، آپ کا مسئلہ ہے آپ اقراری نہیں ہیں. اور اقراری ہونا ہوگا اپنے عمل کے ذریعے، خالی کھلی دعووں کے ذریعے نہیں. باقی آپ وہ کام کر کے بتائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کس حد تک جو ہے وہ مخلص ہیں. اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو اکثر کہیں گے جی ہم جو ہے نا وہ محرم کے دنوں میں بل اجتناب کرنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں پھر ہم آپ کو حدیث سنائیں گے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ حضرت ام حبیبہ جن کی وجہ سے آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المومنین اور مومنین کا ماموں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر عمر کو کبھی مومنین کا نانا نہیں کہا، لیکن ان کو آپ ماموں کہتے ہیں. اور اس شخصیت کی وجہ سے جو ان سے بہت پہلے ایمان لائیں اور ان لوگوں سے ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان سے بھی ان کے والد سے بھی، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا. ان کے جب والد فوت ہوئے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انہوں نے 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے خوشبو لا کے رنگدار اپنے کپڑوں پہ ملی. تو وہی بات لوگوں نے کہا آپ کا تو باپ مرا ہے. انہوں نے کہا میں نے اسی لیے تو تمہیں یہ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے مرنے پر سوگ کرے سوائے اپنے خامن کے کہ 4 مہینہ 10 دن کرے گی. تو انہوں نے کہا میں نے سوگ کے ختم ہونے کا یہ اعلان کیا ہے خوشبو مل کے. یعنی سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا نے جان بوجھ کے وہ کام کیا جو لوگوں کو عجیب و غریب لگے اور لوگ پھر کہیں کہ یہ ہائے نہیں تیرا تو پیو مریا ہے. تو آپ بھی محرم میں کہتا ہوں کالے کپڑے پہنے اور فضائل اہل بیت جو قرآن بخاری مسلم میں آئے وہ بیان کریں، اور ماتم سے زنجیر زنی سے یہ سارے جو بدعات ہیں جھولا اور گھوڑے کے نیچے سے گزرنا ان کو اوائڈ کر کے آپ اہل بیت سے اپنی محبت کو اجاگر کریں
اور پھر آپ بتائیں یہ ہوتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے. تو وہ محرم میں وائٹ کیا جائے. ایک وہ محرم میں تو ایک ٹائٹل لگاتے ہیں نا وائٹ, اور محرم کی بیس پہ 11 مہینے بھی وائٹ کروا دیتے ہیں. اور نام تو محرم کا لیتے ہیں. وہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا, طریقے سے ایک بات انٹر کی, پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کھلونا ہی جگہ منگی, پھر لیٹ بھی گئے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. بہرحال ہم تو آپ کو پہلے بھی بتاتے ہیں کہ ان کا پبلک کا رنگ اور ہے اور نجی محفلوں کا رنگ اور ہے, پیچھے معاملات اور ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے لیے تو میں خصوصاً آخر میں ایک بات کروں گا, چونکہ میں نے پورا بلٹ اپ اس میں ہوا ہے. مجھ پہ دعوت اسلامی کے اور الیاس قادری صاحب کے بہت احسانات ہیں, لیکن اپنی جگہ یہ بات, اس کے باوجود میں اس کا یہ اسپیکٹ بھی ہائی لائٹ گورنمنٹ کے سامنے ضرور کروں گا اور ریاستی اداروں کے سامنے, کہ آپ کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے امن والی جماعت ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی پبلک پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لیتے, اور صرف یہ نہیں, تبلیغی جماعت والے بھی. اور اگر انہوں نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ وقتی طور پہ دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں. جس طرح ہمارے حکومتی وزراء نے جب یعنی وکالت میں آنا ہوتا ہے تو وہ وقتی طور پہ وزارت سے استعفیٰ دیتے ہیں, پھر وکیل بنتے ہیں, پھر دوبارہ سے آ کے نیا حلف اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بھی یہی کرتے ہیں. پھر وقتی طور پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر جماعتیں ہوتی ہیں نا انہی فرقوں کی, ان میں چلے جاتے ہیں, اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے پھر واپس اس شریف جماعت میں واپس آ جاتے ہیں. لیکن پر امن جماعت تو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے سلیبس میں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے, جو الیاس قادری صاحب نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ اپنے ہر مرید کو وصیت کی ہے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے اور اس کے مطابق عقیدے رکھنے ہیں, سب سے زیادہ انتشار اس کتاب کے اندر موجود ہے. کون سی کتاب؟ حسام الحرمین. میں یہ نہیں کہتا کہ جو انہوں نے فتوے لگائے ہیں وہ غلط ہیں, نہیں. ان فتووں کے بعد جو انہوں نے رزلٹ نکالا ہے نا, اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے علماء دیوبند کو کافر, مرتد, واجب القتل, اور ان کے فالورز کو بھی کافر, مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے. تو اس کتاب کے تحت ہے تو اتنی سی ہے, کروڑوں دیوبندیوں کے قتل کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے, سب سے پرامن جماعت نے, حسام الحرمین کے اندر. اور وہی پرامن جماعت احکام شریعت بھی چھاپے ہوئے ہیں. اور یہ وہ کتابیں جو ان کی ویب سائٹ, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہیں, ہارڈ کاپی بھی ان کے مکتبے سے ملے گی. اعلیٰ حضرت کی کتاب احکام شریعت, یہ حسام الحرمین بھی ان کی ہے. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کی اگر جماعت ہو رہی ہو تو ہم وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہابیوں کی نماز نہ نماز ہے, نہ جماعت جماعت ہے. پھر پوچھا گیا کہ وہابیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت جو ہے نا دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ طور پہ کہتے ہیں, دونوں کو. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. سیدھا جواب کفار. کس کو؟ اہل حدیث اور دیوبند کو. سر جو آخری پھر فتویٰ ہے نا ان کا, جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابیہ کا ذبیحہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہابی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لینا, ذبیحہ حرام اور مردار ہی رہے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر کلیئر کیا کہ اس سے مراد دیوبندی, اہل حدیث, قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا, یعنی ان کے لیول پہ ان کو رکھا. اور پھر کہا کہ البتہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہود و نصارہ سے بدتر اعلیٰ حضرت نے ڈکلیئر کیا. اور وہ کتاب کون چھاپ رہے ہیں؟ کہ جن کو ہمارے ادارے سب سے پرامن جماعت پاکستان کی ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. وہ ظاہری امن کے اندر کس قسم کا یعنی آپ کہہ لیں کہ شر چھپا ہوا ہے. یہ بھی تو چیزیں ہائی لائٹ ہونا, ان کی پرنٹنگ بند کروائیں اس قسم کی چیزیں جو لوگوں کو ابھار رہی ہیں. تو یہ میں نے 2 اس کی مثالیں, اور یہ میرے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اعلیٰ حضرت کے طوفانی فتوے. سر پھر اب ہمارا ہی حوصلہ ہے نا کہ ہم سب سے اختلاف کر کے ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں صرف دنیا میں 2 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں, ایک اہل سنت سے ٹوٹ کے الگ ہونے والا فرقہ قادیانی, چونکہ قادیانی شیعہ سے الگ نہیں ہوئے, اور حنفی بھی ہیں, وہ آج تک حنفی ہیں, ان کو میں کافر سمجھتا ہوں. دوسرا شیعہ سے ٹوٹ کے الگ ہونے والا فرقہ نصیریہ, جو پاکستان انڈیا میں تو نہیں پایا جاتا, شام میں پایا جاتا ہے. ان کے علاوہ جتنے فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ یا اور حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا شیعہ کے ہاں بھی اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں, میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ساروں کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں. لیکن یہ آپس میں جب اختلاف کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے. اور پھر ہم آپ کو بس صرف نرم انداز میں ہی کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے,
بابوں کا خدا اور، یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کتابوں کی تعلیمات ہے اس سے ہٹ کے وہ مان رہے ہوتے ہیں. اور جب تم غور کرو گے ایک دن آئے گا تمہارے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابوں کے اندھے فالور بابی ہیں، بلکہ ہم علمی کتابی ہیں اور مسلم ہیں. اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا قرآن میں، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں انڈورس کیا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اور میں اپنی اس گفتگو کا اختتام اس حدیث پہ کرتا ہوں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ قرب قیامت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری جب فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں کی دجال کے خلاف تو یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے اور مسلمان عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے قتال کر رہے ہوں گے. تو یہودی جس پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے نا وہ پتھر بھی بولے گا سوائے ایک درخت کے جو یہودیوں کو بنا دے گا. اور مسلم کے الفاظ ہیں وہ غرقد کا درخت ہے جس کی کاشت انہوں نے کی. بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے، اس میں بندہ چلا جائے تو غیر سے تو نظر ہی نہیں آتا، وہ بنا دے گا. اس کے علاوہ کوئی درخت اور پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپے گا نا تو وہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھے گا، اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا اور کہے گا یا مسلم. یہ الفاظ ہیں بخاری کے، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے. یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام حالت میں نہیں. تو میں اس پہ عرض کرتا ہوں کہ وہ یا بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ یا حنفی مالکی شافی تو نہیں کہے گا، یا مسلم کہے گا. اور آپ تو مسلم نام سے ہی چڑھتے ہیں. آپ کسی مسجد میں جا کے کہیں میں مسلم ہوں، اگلا کہے گا میں کافر ہوں. پھر آپ وہ جب پتھر آپ کو آواز دے گا نا یا مسلم تو آپ نے پھر اس کو بھی اس قسم کا ہی جواب دینا ہے. یہاں تو آپ کسی کو کہیں نا میں بریلوی ہوں، لوگ مان لیں گے دیوبندی ہوں، اور یہ فرقہ ہونا چاہیے جی. تو اردو تو کوئی فرقہ نہیں پھر رہے گا، اور وہ اسی لیے ہوگا کہ امام مہدی کو اگر بریلویوں میں آئے تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا، دیوبندیوں میں آئے تو بریلویوں نے نہیں ماننا، اہل حدیث میں نہیں آئے تو کہیں گے انگریزوں کا ایجنٹ ہے. اسی صورت میں امام مہدی آ سکتے ہیں کہ جب سب لوگ اپنے آپ کو مسلم کہیں، اور وہ فضا بنتی بھی تیار ہو رہی ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. تو یہ آواز انشاءاللہ تعالی دنیا کے ہر کونے تک پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.